اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کل کے درس میں ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ خانہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ کا گراؤنڈ لیول نیچے تھا، بارش اگر کبھی ہوتی تو سارا پانی خانہ کعبہ کی بنیادوں کے ساتھ آ کے رکتا تھا اور پانی دیواروں کو کمزور کرتا ہے۔ اوپر چھت بھی نہیں تھی، وہ پانی بھی اندر۔ بڑی وجہ یہ تھی کہ دیواریں بوسیدہ ہو گئی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی وجوہات اور بھی بہت تھیں کہ وہاں سے چوریاں ہوتی تھیں۔ انہوں نے اپنے بت رکھے ہوئے تھے، ان کے نذرانے جو اندر ڈالتے تھے۔ اب کرمنل لوگ وہاں سے چوریاں بھی کرتے تھے، جیسے ہمارے ہاں بھی مسجد سے جوتے چوری ہو جاتے ہیں، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کے ٹوٹیاں کھول کے لے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش تھے۔ آپ نے اپنے گارڈین چچا ابو طالب سے بات کی، باقی چچاؤں سے بات کی، اور پھر ایک کمبائن میٹنگ ہوئی، سارے قبائل کے نمائندے موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں، ہمیں لوگ عزت دیتے ہیں خانہ کعبہ کا متولی ہونے کی وجہ سے، خانہ کعبہ کا پڑوسی ہونے کی وجہ سے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ حلف الفضول میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حوالہ دیا تھا کہ راستے میں ڈاکو بھی کبھی اگر پکڑ لیتے اور یہ بندہ تعارف کرواتا کہ میں خانہ کعبہ کا پڑوسی ہوں تو وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے، کہتے تھے نہیں، ان کو نہیں لوٹنا ہے۔ تو کعبۃ اللہ اور اس سے متعلق لوگوں کا بھی احترام یوں کیا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں سے یہ جو بات کی کہ کعبہ کی ذمہ داری ہم نے لی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں اتنی بڑی عزت ملی ہوئی ہے، اب دیواریں خستہ ہو گئی ہیں، اگر کوئی دیوار از خود گر گئی اور بہت جلد ایسی نوبت آ جائے گی کیونکہ دیواریں بہت بوسیدہ ہیں تو ہماری بہت بے عزتی ہوگی، لہٰذا اس پر سب فیصلہ کریں کہ اس کو دوبارہ تعمیر کریں۔ طے ہو گیا۔ اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیش تھے اور آپ نے کچھ شرائط رکھیں، تجاویز کے طور پہ آپ نے پیش کی، لیکن بہرحال یہ شرطیں بن گئیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں خالص خون پسینے کی کمائی وہ استعمال ہوگی، غلط قسم کا پیسہ وہ استعمال نہیں ہوگا۔ حرام کا لفظ میں اس لیے نہیں استعمال کر رہا ہوں کہ اس وقت شرعی یہ احکام موجود نہیں تھے، لیکن کامن سینس سے بہت ساری چیزوں کو وہ غلط سمجھتے تھے جو بعد میں شریعت نے حرام قرار دیں۔ مثلا بدکاری کی آمدنی، پیسہ حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نام لے کر کہا کہ یہ غلط پیسہ یہ نہیں ہوگا، رشوت کا پیسہ، سود کا پیسہ، چوری ڈکیتی کا پیسہ، حتیٰ کہ میوزیکل شو، گانا بجانا والے لوگ بھی تھے، اگر ان کی آمدنی ایسی ہے تو وہ بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر میں نہ دیں، پاک مال یہاں پر استعمال ہو۔ اور یہ باتیں جب قریش نے سنی تو انہوں نے بہت داد دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کو، آپ کی بصیرت کو، کہ یہ نوجوان کیسی باتیں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 35 سال تھی۔
چنانچہ طے ہو گیا، سارے قبائل اپنی اپنی طرف سے مٹیریل اکٹھا کرنے لگ گئے۔ اب مٹیریل میں سب سے جو مشکل کام تھا وہ یہ تھا کہ پتھر پہاڑ موجود تھے، یہ تو ابھی ماضی قریب تک تھے، اب انہوں نے محلات بنائے تو سارے توڑے، ورنہ کعبہ کے ارد گرد سارے پہاڑ تھے، کالے پہاڑ، سخت پتھر، توڑنا بہت مشکل، پتھر توڑنا اور پھر اس کو مستطیل شکل کی ایک اینٹ یا بلاک بنانا، یہ اصل کام تھا محنت طلب۔ باقی یہ سیمنٹ ماربل وغیرہ یہ تو تھا ہی نہیں۔ چھت ڈالی تھی کھجور کے تنے کی۔ بہرحال اپنے طور پہ کرتے رہے محنت جتنی ہو سکی، سارے قبیلے اپنا الگ الگ ڈھیر لگاتے گئے۔ اب اس کے بعد اس کو ڈیمالش کرنے لگے، پرانی بلڈنگ کو، ڈر گئے سارے کہ وہ جو 35 سال پہلے واقعہ ہوا تھا ابرہہ والا، جو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، تو سب کو یاد تھا، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو۔ اب نیت تو اچھی تھی لیکن بہرحال دل میں خوف آ جاتا ہے نا، تو بہت سارے لوگ گھبرا رہے تھے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ولید بن مغیرہ کچھ اینٹیں دیوار کی اتاری، اور اس کے بعد باقی لوگ ساتھ ملے، اور اس طریقے سے پرانی عمارت کو سب کو ختم کر دیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ اس کی بنیادیں گہری کھودی جائیں، نشیبی علاقہ ہے، پانی ادھر ادھر سے آئے گا، اب دور سے اتنے علاقے کی ہم بھرتی تو نہیں ڈال سکتے، اس کو اٹھا تو نہیں سکتے، تو ہم بنیادیں نیچے گہری کر لیں تاکہ آئے روز یہ تماشا نہ بنا رہے، بنیاد مضبوط رہے۔ آج ہم سب سمجھتے ہیں کہ بنیادیں گہری ہوں تاکہ بلڈنگ مضبوط ہو۔ یہ طے ہو گیا۔ اس وقت باہر سے جو لوگ آئے ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں، ان میں ایک باقوم نامی شخص تھا جو روم سے آیا ہوا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کی از سر نو تعمیر ہونے جا رہی ہے، تو اس نے اپنی سروسز آفر کی کہ میں کنسٹرکشن کو بہت اچھا سمجھتا ہوں، آج کی اصطلاح میں سول انجینئر کہہ لیں، اور آپ لوگ یہ نیک کام کرنے جا رہے ہیں، تو میں رضاکارانہ طور پہ بغیر کسی معاوضہ کے آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں۔ قریش نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تم سے مشورہ لے لیں گے، ہاتھ نہیں لگانے دیں گے، کام سارا ہم خود کریں گے۔ اس نے کہا چلیں جتنا آپ مجھے موقع دیتے ہیں۔ تو کچھ مشورے اس کے شامل کیے گئے۔ اب کھدائی اور اس کے بعد جب اسٹیمیٹ لگایا گیا تو جو مٹیریل اس وقت تک اکٹھا ہوا تھا وہ کعبۃ اللہ کے پورے ایریا کو کور نہیں کرتا تھا، جگہ زیادہ تھی اور مٹیریل کم تھا۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ ایک ٹکڑا چھوڑ دیا جائے اور باقی حصہ جتنا کور ہو سکتا ہے وہ کور کر کے بلڈنگ بنا دی جائے۔ اب اس کو ہم حتیم کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے حج عمرہ کیا ہے انہوں نے دیکھا ہے، جو لوگ نہیں جا سکے اللہ سب کو یہ سعادت دے، دیکھیں اس کو۔ اب ایک بات ذہن میں آتی ہے، کتنے سارے قبائل اور تھوڑی سی محنت اور کر لیتے، سارا ایریا کور کر لیتے، تھوڑا مٹیریل اور اکٹھا کرتے۔ یہ کتنی بڑی نالاکی ہے کہ ان سے پورا نہیں ہو سکا۔ آج اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ ہم تو ویسے بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ وہ حکمت سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو وی آئی پی کلچر آ گیا اور کچھ سیکورٹی ایشوز بھی آ گئے، لیکن بہت ساری جگہ پہ سیکورٹی بہانہ ہوتا ہے، اصل پروٹوکول ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ سارا ایریا کور کر دیا جاتا تو خانہ کعبہ کے اندر نوافل پڑھنے کی جو سعادت ہے وہ یہ پھر عمران خان لوگ اور حکمران طبقہ اور وی آئی پی انہی کو ملتا، ہم غریبوں کو موقع نہ مل سکتا۔ وہ جو ٹکڑا باقی بچ گیا حتیم کا،
وہ ہر غریب سے غریب آدمی کے لیے ہے جو بھی وہاں پہنچ گیا کعبۃ اللہ میں، اگر مسجد حرام میں اگر خانہ کعبہ کے اندر نوافل پڑھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے، حتیم میں چلا جائے، 2 رکعت نفل پڑھ لے، اس کو خانہ کعبہ کے اندر کی نماز کا ثواب ملے گا۔ تو حتیم میں فرض نماز نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ شرطے جو ہے حاجیوں کو جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں کہ آپ باہر آ جائیے، نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ مسجد کی کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع ہے، حجر اسود کو جب فکس کرنے کی باری آئی یہاں پر بڑا اختلاف ہوا۔ حجر اسود جنت سے کعبۃ اللہ کے لیے تحفہ آیا تھا، جیسے بڑی مساجد میں، پارلیمنٹ ہاؤس میں، پریزیڈنٹ ہاؤس میں باہر سے کہیں کوئی تحفہ آ جاتا ہے، کوئی فانوس آ جاتا ہے کہ یہ ہماری طرف سے آپ لگائیے، بالکل اسی طرح خانہ کعبہ کے لیے اللہ کی طرف سے جنت سے ایک تحفہ پتھر ملا تھا۔ اب اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ایسی ملتی ہیں کہ یہ پتھر کالا نہیں تھا، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے کالا ہوا، اور اب اس میں اللہ کی کیا حکمت، یہاں عقل آ کے بند ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے گناہوں کا اس پتھر پر کیا اثر ہوا۔ لیکن بہرحال جو بات بتائی جائے اس پر ہم ایمان لائیں گے، تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے جب تک ہمیں کوئی حکمت شریعت کی طرف سے بتائی نہ جائے۔ اب اس وقت جو چاندی کے خول میں آپ کو نظر آتا ہے اس میں 7 چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں، وہ اوریجنل حجر اسود ہے، باقی پورا حجر اسود نہیں ہے، وہ کلر کیا ہوا ہے۔ اس کی ایک الگ ہسٹری ہے۔ تاتاریوں کے دور میں جو بڑا فساد ہوا تھا حرمین میں بھی، اور یہ پتھر وہ لے گئے تھے خانہ کعبہ کا حجر اسود، 18 سال تک حجر اسود نہیں رہا خانہ کعبہ میں، بڑی مشکل سے مسلمان کوشش کرتے رہے، کئی مرتبہ انہوں نے دھوکہ بھی دیا، ایکسپرٹ جاتے تھے چیک کر کے، پھر جو ملا یہ چھوٹے چھوٹے پیسز تھے انہوں نے جوڑ کے وہ اس میں لگا دیے ہوئی ہیں۔ اب چونکہ جنت سے آیا ہوا یہ پتھر تھا تو قریش مکہ کے تمام قبائل، ہر قبیلہ اس کو اپنے لیے آنر سمجھتا تھا، اعزاز سمجھتا تھا کہ یہ ہم اپنے ہاتھ سے لگائیں۔ اختلاف ہو گیا، ایک کہتا تھا میں لگاؤں گا، دوسرا کہتا تھا میں لگاؤں گا، اور ہر شخص اپنے اپنے فضائل بیان کرتا تھا، ہم نے فلاں کارنامہ سر انجام دیا تھا، ہم نے فلاں کارنامہ، لہٰذا یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر رک گئی۔ چنانچہ تقریباً 7 یا 8 دن، بعض لوگ 18 دن بیان کرتے ہیں، اس کی کوئی روایت نہیں ملتی ہے، 7-8 دن تعمیر رکی رہی۔ بیٹھے بیٹھے وہی ولید بن مغیرہ اس نے بات کر دی کہ یار اس مسئلے کو ختم کرتے ہیں، کل جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ یہاں آئے گا نا بس اس کے ذمے کر دیں گے، وہ اپنے ہاتھ سے لگا دے، کسی کو نومینیٹ کر دے، اس کے ذمے۔ سب نے ایگری کر لیا کہ بھائی ٹھیک ہے، اب ایشو ختم ہونا چاہیے کسی نہ کسی طرح۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آلریڈی یہ روٹین تھی کہ رات کے پچھلے پہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے خانہ کعبہ آ جاتے تھے، عبادت کرتے تھے، اس وقت جو بھی عبادت ہوتی تھی جس طرح سے بھی ہوتی تھی۔ اب جب یہ لوگ صبح دم پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود، بڑے خوش ہوئے کہ پہلے بھی کئی مرتبہ اس نوجوان نے ہمیں خون خرابے سے بچایا، ہمیشہ اچھے فیصلے کرتا ہے، یقیناً یہی بندہ اس قابل تھا کہ اس کے ہاتھوں یہ فیصلہ ہو۔ بڑی خوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیا اور آگے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت کے ساتھ کیا کیا کہ اپنی چادر بچھائی، حجر اسود اس کے اندر رکھا اور کہا کہ تمام قبیلے اپنا ایک ایک بندہ دے دو۔ سب نے دے دیا، پکڑو بھائی چادر، چاروں طرف سے 8-10 بندے انہوں نے چادر پکڑی، اٹھاؤ لے کر آؤ خانہ کعبہ کے پاس اس کارنر میں، وہاں تک لے کے گئے اور وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے اپنے دست مبارک سے لگا دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی اگر اٹھا کے خود جا کے لگا دیتے کوئی اعتراض نہ کرتا، لیکن بعد میں کسی کے دل میں بات آ سکتی تھی کہ جی موقع ملا تو ساری سعادت خود ہی سمیٹی، دوسرے کسی کو شریک ہی نہیں کیا۔
تو حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سب کو اس میں شریک کیا جائے۔ تو نیکی کے کاموں میں خود انسان کے دل کے اندر بھی جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ آگے بڑھے، اور جو لیڈ کر رہا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اور لوگوں کو بھی موقع دے کہ وہ بھی اس میں شرکت کریں۔ مطلب سیرت پڑھنے کا یا سننے کا اصل مقصد یہ ہے نا کہ ہم اس سے گائیڈنس لیں، رہنمائی لیں کہ عملی زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس لیے میں درمیان میں یہ نقطہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، چھت ڈال دی گئی، دروازہ لگ گیا اور بالکل فنش ہو گیا۔ اب اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں یکسر ایک چینج آیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ آ کر رات کو عبادت کیا کرتے تھے، اب آپ کا دل چاہتا تھا کہ بالکل تنہائی ہو، جہاں کوئی بندہ مجھے نہ دیکھے، وہاں جا کر میں عبادت کروں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں میں نکل جاتے تھے اور بیٹھ کر عبادت کرتے رہتے تھے۔ ایک دن پہاڑی کے اوپر چڑھتے 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 اوپر گئے تو ایک غار سی نظر آئی۔ غار کے اندر داخل ہوئے تو آگے سے وہ اوپن تھی، کھلی ہوئی تھی، اور وہاں سے خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا۔ اب یہ اس وقت کی پیمائش کے مطابق 2.25 کلومیٹر ہے، جبل نور جس کو آپ کہتے ہیں، غار حرا اسی کے اندر ہے۔ وہاں سے خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا۔ خانہ کعبہ کو عقیدت اور محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو پسند فرما لیا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں کوئی بندہ پہنچ نہیں سکتا، پہاڑی کی چوٹی پر ہے۔ اب تو وہ راستہ بھی لوگوں نے اپنے طور پہ جو بنایا، پھر بھی اچھا صحت مند بندہ ہی اوپر پہنچ سکتا ہے، عام آدمی نہیں جا سکتا۔ تو اس وقت تو اور مشکل تھا، تو اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے اور عبادت کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بھی پیچھے لے کر آتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وقت گزرتا گیا آپ کا عبادت کا ڈیوریشن بڑھتا چلا گیا۔ وہ دن بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات بھی یہاں گزار لیتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ دن آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ جبریل امین آیا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا بات چیت کی، اور وہ پہلی وحی کیا تھی اس کی تفصیل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ یہ ہم انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔